TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے تمام غیر ضروری سفر بند کرے، کیونکہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے مختلف اقسام کے 36 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انٹیریو کی پریمیئر ڈگ فورڈ نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے تمام غیر ضروری سفر بند کرے، کیونکہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے مختلف اقسام کے 36 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے B1617 مختلف اقسام کی دریافت کو انتہائی پریشان کن قرار دیا۔ ڈگ فورڈ نے کہا، ہم جو ابھی دنیا کے دوسرے حصوں کی وبا کی تصویر دیکھ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ یہ مہلک نئی شکلیں ہندوستان اور دوسرے ممالک میں تباہی پھیلا رہی ہیں، ہم یہاں ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ B1617 مختلف قسمیں اس سال مارچ میں بھارت میں دریافت ہوئی تھیں۔ محققین نے کہا ہے کہ کرونا کی مختلف حالتیں، جن میں 2 تغیرات ہوتے ہیں، زیادہ آسانی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جمعرات کے روز کینیڈا نے کرونا کیسز میں اضافے کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان سے تمام تجارتی اور نجی پروازوں پر 30 دن کی پابندی عائد کر دی تھی۔ وفاقی حکومت نے بتایا کہ 35 پروازیں تھیں جو گزشتہ 2 ہفتوں میں کم سے کم ایک کرونا کیس کے ساتھ ہندوستان سے کینیڈا پہنچ گئیں۔ جس دن پابندی کا اعلان کیا گیا تھا، بھارت میں 3,14,000 سے زیادہ نئے کرونا کیسز رپورٹ کیے گئے۔ ہفتے کے روز اپنے بیان میں ڈگ فورڈ نے کینیڈا کی سرحدوں پر مزید کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں تمام غیر ضروری سفر پر پابندی بھی شامل ہے، جس پر صرف امریکی سرحد پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو لازمی طور پر کینیڈا کے تمام غیر ضروری سفر کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ ہاؤس آف کامنز کی دفاعی کمیٹی کے ممبران کینیڈا کی مسلح افواج پر کرونا وائرس کے اثرات سے متعلق ایک رپورٹ رواں ہفتے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ہفتے پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے چیف آف اسٹاف کو جنرل جوناتھن وینس کے خلاف بدعنوانی کے الزام کے بارے میں معلوم ہونے سے متعلق گواہی سننے کے بعد وفاقی کنزرویٹو مزید سماعتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز کی دفاعی کمیٹی کے ممبران کینیڈا کی مسلح افواج پر کرونا وائرس کے اثرات سے متعلق ایک رپورٹ رواں ہفتے مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کنزرویٹو کمیٹی کے ممبران نے کمیٹی کے کلرک کو خط لکھا، جس میں سابق ٹروڈو مشیر ایلڈر مارکوئس کی جمعے کی گواہی کے بعد لبرلز کے وینس کے خلاف الزامات سے نمٹنے کے بارے میں مزید سماعتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ انہیں ٹروڈو کے چیف آف اسٹاف یا ان کے معاون نے ہدایت کی تھی کہ وہ مارچ 2018 میں وزیر دفاع ہرجیت سجن کے دفتر پہنچے تاکہ وہ وینس کے خلاف الزام کے بارے میں بات کریں۔ ٹوریز نے کلرک کو لکھا، کیٹی ٹیلیفورڈ نے سابق جنرل جوناتھن وان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، لہٰذا ہمارا یقین ہے کہ کمیٹی کے ممبروں کو گواہوں کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری طور پر عوامی سطح پر دوبارہ اتحاد کرنا ہوگا۔ انٹیریو حکومت کی جانب سے صوبے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ صوبے کی جانب سے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں بھی حکومتی مدد کو بڑھایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹیریو حکومت کی جانب سے صوبے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ صوبے کی جانب سے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں بھی حکومتی مدد کو بڑھایا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے یہ اقدامات کرونا وائرس میں تشویشناک حد تک اضافے سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ لانگ ٹرم کیئر ہومز کی وزیر کا کہنا ہے کہ ہماری وزارت صحت اور انٹیریو صحت میں ہمارے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اسپتالوں میں نگہداشت کی زیادہ ضروری صلاحیت پیدا کرنے میں مدد ملے، جبکہ طویل مدتی نگہداشت کے رہائشیوں اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں، جبکہ 10,68,792 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 11,78,987 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,965 ہو گئیں، جبکہ 10,68,792 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,53,337 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,895 ہے۔
کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,44,808 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,878 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,81,806 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,067 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جہاں 1,23,758 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,554 ہے۔ برطانیہ کی جانب سے کرونا سے شدید متاثر ملک بھارت کے لیے طبی سامان کی ترسیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کو یورپی یونین، امریکہ اور فرانس بھی امدادی سامان بھیجنے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کی جانب سے کرونا سے شدید متاثر ملک بھارت کے لیے طبی سامان کی ترسیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے 495 آکسیجن کنسنٹریٹرز اور 140 وینٹیلیٹرز بھارت روانہ کر دیے، جبکہ یورپی یونین نے بھی بھارت کو طبی امدادی سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے آسٹرازینیکا ویکسین کے خام مال کی برآمد پر عائد پابندی اٹھاتے ہوئے طبی اور حفاظتی سامان بھارت بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی جانب سے بھی آکسیجن بھارت کو بھیجی جائے گی، جبکہ پاکستان بھی بھارت کو امدادی سامان بھیجنے کی پیشکش کر چکا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اتحادی ممالک نے افغانستان سے مزید فوجیں نکالنا شروع کر دی ہیں، تاہم اس ضمن میں تعداد نہیں بتائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو اتحادی ممالک نے افغانستان سے مزید فوجیں نکالنا شروع کر دیں، تعداد نہیں بتائی گئی۔ افغانستان میں امریکی و بیرونی افواج کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے کابل میں صحافیوں کو بتایا کہ غیر ملکی فوجیں روانگی کے لیے تیار ہیں اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ نیٹو نے 1 مئی سے افغانستان سے فوج نکالنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے افغانستان سے مکمل انخلا کے لیے 11 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ انڈونیشیا کی گزشتہ دنوں سے لاپتہ آبدوز کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ یہ لاپتہ آبدوز بالی کے قریب سمندر کی تہہ میں ٹکڑے ٹکڑے ملی۔ آبدوز پر سوار 53 اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا کی گزشتہ دنوں سے لاپتہ آبدوز کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ یہ لاپتہ آبدوز بالی کے قریب سمندر کی تہہ میں ٹکڑے ٹکڑے ملی۔ آبدوز پر سوار 53 اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انڈونیشین بحریہ کے زیر ملکیت اس آبدوز کو کیا حادثہ پیش آیا، یہ کہنا بھی قابل وقت ہے۔ تاہم یہ آبدوز بالی کے جزیرے کے شمال میں جنگی مشقیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آبدوز کی گمشدگی کی اطلاع ملتے ہی بحریہ کے اہلکاروں کی جانیں بچانے کے لیے کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس سلسلے میں انڈونیشین حکام نے آسٹریلیا اور سنگاپور سے بھی مدد کی اپیل کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس آبدوز سے اس وقت رابطہ منقطع ہو گیا جب اسے زیادہ گہرائی میں جانے کی اجازت دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس آبدوز کو 1970 کی دہائی کے آخری برسوں میں بنایا گیا تھا، جس کے بعد 2012 میں اس کی جنوبی کوریا میں 2 سال تک مرمت کی گئی۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ایک انجن کے طیارے ایروٹک A240 کو اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد حادثہ پیش آیا۔ طیارے نے رچمنڈ کے میونسپل ایئرپورٹ سے صبح 8 بجے اڑان بھری اور تھوڑا ہی سفر طے کیا کہ اس کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کا رابطہ منقطع ہونے کے بعد جب اسے تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جہاز رچمنڈ کے علاقے میں تباہ حالت میں زمین پر پڑا ہے۔ حکام نے واقعے کا نوٹس لے کر معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,78,69,167 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 31,24,453 ہو گئیں، جبکہ 12,54,42,273 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ
سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,86,152 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,28,24,389 ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے تسلیم کر لیا ہے کہ ملک میں کورونا کی لہر نہیں، طوفان آیا ہوا ہے۔ قوم سے ریڈیو خطاب میں نریندر مودی کا کہنا تھا کہ کورونا طوفان نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے بھارتی شہری وقت سے پہلے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 1,95,123 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 1,73,13,163 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,90,925 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,43,40,787 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,08,588 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 47,71,372 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 38,358 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 46,29,969 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,900 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4,12,216 تک جا پہنچی ہے۔ فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا۔ نومیڈلینڈ بہترین اداکارہ اور بہترین ہدایت کار سمیت 6 ایوارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کے فاتحین کا اعلان کر دیا گیا۔ لاس اینجلس میں جاری تقریب میں فلم نومیڈلینڈ نے بہترین فلم کا اعزاز اپنے نام کیا، جبکہ نومیڈلینڈ بہترین اداکارہ اور بہترین ہدایت کار سمیت 6 ایوارڈز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ نومیڈلینڈ میں اپنی پرفارمنس سے سب کے دل جیتنے والی فرانس ایمسی ڈورمیٹ بہترین اداکارہ قرار پائیں۔ فرانس ایمسی کو بہترین اداکارہ کا اعزاز فلم نومیڈلینڈ میں بہترین اداکاری پر دیا گیا۔ اینتھونی ہاپکنس کو فلم دی فادر میں شاندار اداکاری کرنے پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ رواں برس آسکرز کی تقریب میں چینی نژاد کلوئی زاؤ کو فلم نومیڈلینڈ میں بہترین ہدایت کار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تصویروں میں سگندھا مشرا کے ہاتھوں اور پاؤں میں دلکش مہندی لگی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی مہندی کی تقریب میں خوبصورت لہنگا زیب تن کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت کے مقبول ترین کامیڈین پروگرام دی کپل شرما شو سے شہرت پانے والی خاتون کامیڈین اسٹار سوگندھا مشرا کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ سوگندھا مشرا نے اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی مہندی کی تقریب کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ انسٹاگرام پر شیئر کی گئی تصویروں میں سوگندھا مشرا کے ہاتھوں اور پاؤں میں دلکش مہندی لگی ہوئی ہے، جبکہ انہوں نے اپنی مہندی کی تقریب میں خوبصورت لہنگا زیب تن کیا۔ تصویروں میں سوگندھا مشرا نہ صرف خوبصورت بلکہ بے حد خوش بھی نظر آ رہی ہیں۔ کامیڈین اسٹار کی پوسٹ پر گوہر خان سمیت دیگر بھارتی فنکاروں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سوگندھا مشرا کی اس پوسٹ پر اب تک 1 لاکھ سے زائد لائکس آ چکے ہیں، جبکہ مداحوں کے تبصروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں سوگندھا مشرا نے بھارتی مزاح نگار اور اداکار سنکیت بھونسلے سے منگنی کی تھی، جس کی تصویریں انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔